السلام علیکم۔ میں نے کچھ نہیں کیا جی، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ میں تو اس روز سویرے اپنے پنڈ سے گدا گاڑی پر سبزی لے کر نکلا تھا کہ پاس کے شہر میں کسی آڑتی کو بیچ دوں گا۔ پولیس نے مجھ غریب کو اچانک گھیر لیا، پھر مجھے اپنے ساتھ جانے کدھر لے گئے۔ میں اتنے دنوں سے ان کی قید میں تھا۔ پولیس والوں نے مجھے بہت مارا پیٹا اور کہنے لگے کہ یہ بیان دے دو کہ تم اس لوڈر کے ڈرائیور ہو جس پر جنگل سے لکڑی اور کھالیں ادھر سے ادھر جا رہی تھیں۔ شروع میں نے ان کی گل ماننے سے انکار کر دیا، پر پولیس کی مار کے آگے میں غریب آدمی کب تک ٹھہرتا۔ میں راضی ہو گیا کہ جو تم لوگ کہتے ہو میں مان لیتا ہوں۔ مجھ چٹے ان پڑھ آدمی سے انہوں نے کاغذ پر انگوٹھا لگوا لیا، پر میں سچ کہہ رہا ہوں سرکار، میں بے قصور ہوں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ لوڈر ڈرائیور جس کی گواہی پر اب اس کیس کا انحصار تھا، عدالت میں بیان دیتے ہوئے قطعی بدل گیا تھا، حالانکہ اس سے قبل وہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت کے سامنے سچ بولنے پر راضی تھا، مگر اب اس کے بدلے ہوئے بیان نے صورتحال بالکل بدل کر رکھ دی تھی۔ اس بیان نے کمرہ عدالت میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ ڈی ایس پی منظور بے بسی کے عالم میں کٹہرے میں میسنی سی شکل بنا کر کھڑے لوڈر کے ڈرائیور کو گھور رہا تھا۔ عدالت میں پیش ہونے کے بعد بیان بدل لینا اکثر مجرموں کا وتیرہ ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے بیان بدل لینے کا مطلب تھا کہ اس کا بے حد کمزور ہو جانا۔ گواہ نے اپنا بیان بدل لیا ہے جناب، ورنہ سچ یہ ہے کہ پولیس نے اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے جن 2 لوڈرز کو پکڑا ان میں سے ایک لوڈر میں یہ سوار تھا، اور اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ پولیس کے خلاف باقاعدہ مسلح مزاحمت کی تھی۔ ملزم کے قبضے سے ملنے والے ہتھیار پر اور لوڈر کے اندر سے جا بجا اس کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، اور یہ نشانات پولیس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ چنانچہ میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کو مزید 1 ہفتے کے ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا جائے۔ اس موقع پر سرکاری وکیل نے مداخلت کرتے ہوئے درخواست کی، یہ ظلم ہے سرکار، پولیس والوں نے زبردستی مجھے ہتھیار پکڑایا تھا اور لوڈر میں بھی یہ خود مجھے لے گئے تھے۔ آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے تو یہ مجھ پر اور ظلم کریں گے، لوڈر ڈرائیور چیخا۔ عدالت ملزم کو 4 دن کے ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں دیتی ہے۔ سرکاری وکیل کے پاس اگر کوئی مزید گواہ ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کرے۔ اس شخص کے واویلے پر کان دھرے بغیر جج نے اپنا فیصلہ سنایا اور سرکاری وکیل کو حکم دیا، شکریہ یور آنر، مجھے مزید کوئی گواہ پیش نہیں کرنا۔ وکیل صفائی اپنے گواہان کو پیش کر سکتے ہیں۔ سرکاری وکیل پیچھے ہٹ گیا۔ ملزمان کے کٹہرے میں کھڑے اقبال باجوہ نے اس صورتحال کو انجوائے کیا۔ عدالت میں یہ کیس پیش کرتے ہوئے ڈی ایس پی منظور نے جو بیان دیا تھا، اس میں اسی لوڈر ڈرائیور کے بیان پر اسے مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگل میں دریافت ہونے والی مشکوک کھوہ کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، مگر سب سے زیادہ اہمیت اس گواہ کی ہی تھی، اور جب وہ مکر گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ پولیس بے بس تھی۔ کم از کم اب پولیس کے لیے اسے مزید اپنی حراست میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا وکیل آج ہی عدالت سے اس کی ضمانت کروانے میں کامیاب ہو جاتا۔ گواہ نے اپنا بیان کیسے بدلا ہوگا، یہ بات وہ سمجھ سکتا تھا۔ اس کے سانجے دار چودھری اور ایس پی نے ہی کوئی ایسی چال چلی ہوگی کہ گرفتار ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنانے میں کی گئی پولیس کی ساری محنت عکارت چلی گئی۔ وہ جو عدالت میں پیش ہوتے ہوئے تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، اب بالکل مطمئن تھا اور ملزمان کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کے باوجود اتنے مزے سے عدالتی کارروائی دیکھ رہا تھا جیسے کسی اسٹیڈیم میں موجود ہو اور اپنے سامنے کھیلا جانے والا کوئی میچ دیکھ رہا ہو۔ وکیل صفائی نے اس کے دونوں دوستوں کو باری باری عدالت کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے گواہی دی کہ اقبال باجوہ 3 دن تک مسلسل ان کے ساتھ جہلم میں تھا۔ چیک پوسٹ سے حاصل کردہ ریکارڈ کی کاپیاں بھی ثبوت کے طور پر عدالت کے سامنے پیش کی گئیں۔ ان گواہیوں اور ثبوت کے بعد صورتحال یوں ہو گئی کہ بے شک اقبال باجوہ بطور فارسٹ آفیسر اپنے فرائض سے کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے۔ جنگل میں جاری سرگرمیوں سے اسے واقف ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے براہ راست کسی جرم میں شریک ہونے کے شواہد موجود نہیں تھے، اس لیے عدالت نے اس کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کے اس فیصلے پر اقبال باجوہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے یقین تھا کہ ضمانت کی طرح اسے جلد اس کیس سے باعزت بری ہونے کی خوشخبری بھی سننے کو مل جائے گی۔
جیسے ہی جج نے دونوں طرف کے افراد کو اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دے کر عدالت برخاست کی، کمرہ عدالت میں موجود چودھری افتخار گلاب کے پھولوں کا ایک موٹا سا ہار لے کر اس کے قریب پہنچ گیا اور ہار اس کے گلے میں ڈال کر گرم جوشی سے اس سے مبارکباد دیتے ہوئے اس سے معانقہ کیا۔ اقبال باجوہ خود بھی ایسے خوش تھا جیسے واقعی بے قصور ہو۔ جہلم سے گواہی کے لیے آئے ہوئے اس کے دوست بھی اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان سے مبارکبادیں وصول کرتا ہوا اب وہ اس صحافی کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا جو اس کیس پر اس کا موقف جاننے کا خواہش مند تھا۔ اس تماشے سے بے نیاز بنے پولیس اہلکار لوڈر ڈرائیور کو اپنے گھیرے میں لیے عدالت سے باہر نکل گئے۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ پولیس وین کھڑی تھی جس میں اس شخص کو لے جایا جانا تھا۔ اس سے قبل کہ یہ چند قدموں کا فاصلہ طے ہوتا، فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی اور پولیس کے گھیرے میں موجود لوڈر ڈرائیور نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس صورتحال پر یکدم بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ پولیس والے یہ کھوج لگانے کے لیے بھاگے کہ فائر کس طرف سے کیا گیا ہے، اور کچھ فرش پر تڑپتے ہوئے زخمی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گولی اس کے سر میں لگی تھی اور کھوپڑی کا ایک حصہ اڑ جانے کے باعث دماغ باہر نکل آیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ لمحوں کا ہی مہمان ہے، پھر بھی رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے اسے ہسپتال لے جانے کی تگ و دو کی جانے لگی۔ جس وقت اسے زمین پر سے اٹھا کر ایمبولینس میں منتقل کیا گیا، وہ اپنی آخری سانس لے چکا تھا۔ غریب کو ہسپتال پہنچنے تک کی بھی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ مل بھی جاتی تو کیا ہو جاتا، وہاں موجود واحد سرکاری ہسپتال میں اتنی سہولیات ہی کہاں موجود تھیں کہ اتنے شدید زخمی شخص کی جان بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا۔ مان گئے بھائی، کیا خوب انتظام کیا آپ لوگوں نے۔ وہ بیچارہ ڈی ایس پی تو حسرت سے مجھے دیکھتا ہی رہ گیا کہ میں کتنے آرام سے ضمانت پر رہا ہو کر اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہوں۔ اسے تو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس کا گواہ عدالت میں آ کر یوں بیان بدل دے گا۔ اقبال باجوہ نے کسی بچے کی طرح کلکاری مارتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں تھامے جام سے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا۔ جہلم سے اس کی خاطر گواہی دینے کے لیے آنے والے اس کے دونوں دوست کاروباری حلقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس کے ایک دو دن رک جانے کی دعوت کے باوجود اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے رکنے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے اور واپس جہلم لوٹ گئے تھے۔ وہ انہیں رخصت کر کے فارغ ہوا تو چودھری افتخار کی طرف سے پیغام ملا کہ حویلی پہنچ جاؤ۔ وہ فوراً وہاں پہنچ گیا اور اب وہ تینوں جھاگ اڑاتی چیمپئن کے ساتھ اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ ویسے اس نے اپنا بیان بدلا کیسے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے آپ ہی کی مہربانی ہوگی۔ اب اس کا مخاطب ایس پی معظم تارڑ تھا۔ معظم تارڑ اس کے اندازے پر زور سے ہنسا اور پھر ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہو باجوہ صاحب۔ ہم کیا اور ہماری مہربانی کیا، بس ذرا سا حق دوستی نبھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے کرنا بھی کیا پڑا، بس اس بندے کے عدالت روانہ ہوتے وقت اسے اتنا پیغام بھجوا دیا تھا کہ باجوہ صاحب پر ذرا بھی آنچ آئی تو تیرا گھر بیوی بچوں سمیت جل کر بھسم ہو جائے گا۔ بندہ سمجھدار تھا، کیا بولنا چاہیے خود سمجھ گیا، پر آپ لوگوں نے تو اس کا سمجھداری دکھانے والا بھیجا ہی نکال دیا۔ وہ اس بات کی سزا تھی کہ اس کے بھیجے میں ہم سے غداری کرنے کا خیال آیا ہی کیسے؟ غداروں کا انجام تو ہم ہمیشہ سے ہی عبرتناک کرتے ہیں۔ وہ انور بھی ہمیں ہاتھ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، حرام زادہ اے سی کا جاسوس بنا ہوا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے پہلے ہی بالے کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ اپنے بیچ موجود نمک حرام کو ڈھونڈ کر نکالے۔ بالے نے بھی عین اس وقت اس کو چھاپا جب وہ چھپ کر مخبریاں کر رہا تھا۔ حال دیکھو سالے کا، ڈھنگ سے کھانے پہننے کو نہیں ملتا اور گلے میں موبائل لٹکا کر پھر رہا تھا۔ بالا موبائل سمیت اسے پکڑ کر منشی کے پاس لے گیا۔ منشی نے اس سے سب اگلوا لیا کہ کدھر سے موبائل آیا اور کس کے لیے اس نے کون کون سی مخبریاں کیں۔ منشی سے بڑی تڑی سے گل کی اس انورے نے، کہتا تھا تمہاری وجہ سے میری بیوی اور بچے کی جان گئی، میں اس واسطے تم سب کی جان مشکل میں ڈالنے کے لیے اسی سے مل گیا۔ اس کے کہنے پر میں نے تمہیں جنگل میں درخت کاٹنے پر اپنی ڈیوٹی لگانے کو کہا۔ منشی کا تو یہ سب سن کر متھا گھوم گیا۔ ایسی کوٹ لگائی ہے اس نمک حرام کی کہ اپنی جگہ سے ہلنے جوگا بھی نہیں رہا، ڈیرے پر اپنی موت کے انتظار میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ پڑا رہنے دو، پہلے میں ضروری کاموں سے نمٹ لوں، پھر اس کا فیصلہ کروں گا۔
چودھری افتخار کا لہجہ یہ سب بتاتے ہوئے بے حد سنگین تھا۔ آپ نے اچھا کیا چودھری صاحب، غداروں کو تو واقعی عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر کسی میں غداری کی جرت ہی پیدا نہ ہو سکے۔ ایس پی نے اس کے فیصلے کی تائید کی۔ غداری کا انجام سب جانتے ہیں، اس لیے ہمارے تابع دار بنے رہتے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی کا دماغ پھر بھی جاتا ہے۔ جن کا دماغ پھر جائے انہیں تو ہم بد دماغی دکھانے کے لیے زندہ ہی نہیں چھوڑتے۔ باقی اگلوں کو بھی نصیحت ہو جاتی ہے کہ ایسی کوئی گل سوچنی بھی نہیں ہے۔ لوڈر کے ڈرائیور کا انجام تو سب ہی دیکھ چکے ہیں، اب انورے کا بھی دیکھ لیں گے۔ ویسے ڈرائیور کا تو ہم نے یوں بھی ہر حال میں کام تمام کرنا تھا، وہ پولیس کی نظر میں آ گیا تھا، خواہ مخواہ اس کے ذریعے پولیس ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ اب یہ ہے کہ جب بانس ہی نہیں رہا تو بانسری کدھر سے بجے گی۔ آپ پر پولیس نے جو کیس بنایا ہے اس میں تو سمجھ لیں کہ ذرا دم نہیں رہا۔ ڈرائیور کے بیان بدلنے پر وہ لوگ پہلے ہی بوکھلائے ہوئے تھے، سوچا ہوگا دوبارہ اس پر کام کریں گے اور عدالت میں اپنی مرضی کا بیان دلوائیں گے، لیکن اب تو ان کی ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی ہوگی۔ وہ دوران گفتگو کئی جام خالی کر چکا تھا، نشے کے باعث اس کی سرخ پڑ جانے والی آنکھوں پر کسی کبوتر کی آنکھوں کا گمان ہو رہا تھا۔ چہرے پر ہر وقت چھائی رہنے والی سختی کے ساتھ یہ سرخ آنکھیں اسے بہت خوفناک بنا رہی تھیں۔ باجوہ صاحب کی ضمانت کی خوشی میں نے آپ لوگوں کو جو دعوت دی ہے، اس دعوت کا اصل لطف لینے کے لیے آپ دونوں کو میرے ساتھ ڈیرے پر چلنا ہوگا۔ ڈیرے پر چل کر ہی آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ ہم دشمنوں کے کیسے دشمن اور سجنوں کے لیے کیسے سجن ہیں۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اب مزید شراب نوشی کا ارادہ ترک کر چکا ہے اور فوری طور پر ڈیرے کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے۔ ان دونوں نے اس کے ارادے کو سمجھتے ہوئے جلدی جلدی اپنے جام خالی کیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کی منزل چودھری کا وہ ڈیرا تھا جسے وہ اپنی من پسند سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ڈیرا گاؤں کی آبادی سے کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی سرگرمیوں کے لیے بالکل محفوظ تھا۔ گاؤں والوں کو بھنک بھی نہیں پڑتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو تھوڑی بہت بھنک پڑ بھی جائے تو وہ جان بوجھ کر انجان بن جاتا تھا۔ چودھری کے معاملات کی طرف سے آنکھیں اور کان بند رکھنا ہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ آنکھیں اور کان بند رہتے تھے تو زبان کے پاس بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا تھا۔ آدمی جب پھنستا ہے اپنی زبان سے پھنستا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زبان بندی کا اچھی طرح اہتمام کیا جائے۔ سو گاؤں والے اس اصول پر عمل پیرا رہتے تھے۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے میرے شیروں کا؟ کام کے لیے تیار ہیں؟ ڈیرے پر پہنچ کر وہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے اترے، منشی اللہ رکھا ان کے استقبال کے لیے دوڑ آیا۔ منشی کے پیچھے ہی ایک بندہ دو تنومند کتوں کی زنجیریں تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ کتے جسیم ہونے کے علاوہ بہت خونخوار بھی لگ رہے تھے۔ ان کے انداز سے ایسی بے چینی اور خونخواری جھلک رہی تھی کہ صاف لگتا تھا کہ اگر ان کے منہ پر تسموں سے بندھی ہوئی چمڑے کے کیپ نما وہ شے موجود نہ ہوتی تو وہ اپنے رکھوالے کو ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ منشی سے سوال کرتے ہوئے چودھری کی نظر ان کتوں پر ہی جمی رہی۔ بالکل تیار ہیں سرکار، بلکہ بے چین ہیں کہ کب انہیں کام دکھانے کا موقع ملے۔ منشی نے خوش آمدانہ لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ بس تو پھر چل، انہیں زیادہ انتظار کروانا بھی اچھا نہیں ہے۔ میرے لاڈلے اتنی دیر سے بھوکے ہیں تو سمجھ لے میری بھی بھوک اڑ گئی ہے۔ ان کے پیٹ میں کچھ جائے گا تو ہی میں بھی لقمہ توڑ سکوں گا۔ اس کا انداز بے حد معنی خیز تھا۔ اقبال باجوہ اور ایس پی تارڑ پوری طرح سے اس صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن چودھری کے انداز میں کچھ ایسا تھا جس سے انہیں اپنے جسم میں پھریری سی دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چودھری کی میت میں چلتے ہوئے خاموشی سے اس کے ساتھ ڈیرے میں داخل ہو گئے۔ چودھری نے ڈیرے کے شاندار سجے سجائے کمروں کے بجائے نیچے تہہ خانے میں جانے والی سیڑھیوں کا رخ کیا تو بھی انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ منشی اور کتوں کی زنجیریں تھامے ہوئے رکھوالا بھی پیچھے پیچھے تھا۔ تہہ خانے کی فضا میں سیلن کی مخصوص بو تھی، مگر روشنی کا معقول انتظام تھا۔ اس روشنی میں وہ دیکھ سکتے تھے کہ اس وسیع و عریض تہہ خانے میں کئی کمرے بنے ہوئے ہیں۔ شاید اوپر جتنے حصے پر کمرے تعمیر کیے گئے تھے، نیچے بھی اتنا ہی رقبہ استعمال ہوا تھا۔ منشی نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سب اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں دیوار کے ساتھ 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان 3 کرسیوں کے علاوہ کمرے میں کسی قسم کا فرنیچر نظر نہیں آ رہا تھا۔
یہ تینوں کرسیاں بھی شاید ان تینوں کے بیٹھنے کے لیے خاص طور پر وہاں رکھوائی گئی تھیں۔ چودھری نے ان دونوں کو اشارہ کیا تو اس کے ساتھ وہ دونوں بھی ان کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ منشی اللہ رکھا ان کے ساتھ اندر نہیں آیا تھا، البتہ کتوں کا رکھوالا ان کی زنجیریں تھامے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ذرا دیر میں منشی بھی وہاں آ گیا، اس کے پیچھے دو آدمی اور تھے، ایک سرد آنکھوں والا خرانٹ صورت بالا اور دوسرا مدکوک الحال انور، جسے بالا تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں لایا تھا۔ ہاں بھائی انور، بول کیا سزا دوں تجھے تیری نمک حرامی کی؟ تھر تھر کانپتے انور کو چودھری کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے سرد لہجے میں اس سے سوال کیا، مجھے معاف کر دیں سرکار، میں غصے میں سب کچھ کر بیٹھا۔ میری گھر والی کی حالت بہت خراب تھی، میں نے منشی جی سے کہا کہ وہ گڈی پر اسے ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کر دیں، یہ نہ مانے اور میری گھر والی مر گئی تو مجھے بہت غصہ آیا، بس غصے میں ہی میں بلا سوچے سمجھے ایسی غلطی کر بیٹھا۔ انور کو پہلے ہی ٹھیک ٹھاک مار لگائی جا چکی تھی اور اب اسے اپنی جان بھی خطرے میں ہی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنے سارے دعوے اور وہ بڑی بڑی باتیں بھول کر جو اس نے شہریار کے سامنے کی تھیں چودھری سے معافی طلب کر رہا تھا۔ غلطی کی سزا تو بندے کو بھگتنا ہی پڑتی ہے، تجھے بھی سزا تو ضرور ملے گی، چودھری کے لہجے میں صفاقی تھی۔ اس بار معاف کر دیں سرکار، میں ساری حیاتی آپ کا غلام بن کر رہوں گا، غم کی وجہ سے میں بھٹک گیا تھا پر اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ چودھری کے لہجے کی صفاقیت سے وہ اپنے انجام کو بھانپ رہا تھا، اس لیے گڑ گڑاتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا۔ ہم تجھے دوبارہ غلطی کے لائق ہی نہیں چھوڑیں گے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا ہمیں بڑی چنگی طرح آتا ہے، تجھ پر تو ہم ایک طرح سے مہربانی ہی کرنے جا رہے ہیں، جس گھر والی کی جدائی میں تیری مت ماری گئی ہے تجھے اس تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم نے۔ چودھری نے اطمینان سے اسے جواب دیا۔ اس جواب پر اس کے چہرے پر چھائی زردی کچھ اور بھی گہری ہو گئی اور وہ مزید زور و شور سے گڑ گڑانے لگا۔ چودھری اس کی گڑ گڑاہٹ اور معافیوں پر قطعی بے نیاز بیٹھا تھا۔ باجوہ اور تارڑ تو تھے ہی خاموش تماشائی۔ جا زیادہ ٹائم نہ خراب کر میرا، پہلے ہی میرے شیر بڑی دیر سے بھوکے ہیں، اب ان سے اور برداشت نہیں ہوگا۔ تو اگر خود کو میرے کام کا بندہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو خود ان سے زیادہ طاقتور اور بہادر ثابت بن، ان سے مقابلہ کر اور جیت لے۔ تو جیت گیا تو میں تجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لوں گا، ورنہ تو مجھے تیری کوئی ضرورت ہی نہیں، تیرے جیسے سینکڑوں پڑے ہیں میرے پاس۔ چودھری نے اسے جواب دیا اور پیر کی ٹھوکر سے خود سے دور دھکیل دیا۔ اسی وقت کتوں کے رکھوالے نے ان کے منہ آزاد کرنے کے بعد ہاتھ سے ان کی زنجیریں چھوڑ دیں۔ اسے ایسا کرنے کا اشارہ یقیناً چودھری کی طرف سے ہی ملا ہوگا، لیکن باجوہ اور تارڑ دیکھ نہیں سکے، وہ تو اپنی اپنی نشستوں پر منجمد سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک کمزور انسان اور دو خونخوار بھوکے کتوں کی لڑائی کا کیا انجام ہو سکتا تھا، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ کتے آزاد ہو کر انور کی طرف لپکے تو اس کے حلق سے دہشت ناک چیخیں بلند ہونے لگیں، مگر جب پہلے کتے نے اس کی ٹانگ پر منہ مار کر اسے بھنبوڑنا شروع کیا تو شاید اسے احساس ہو گیا کہ صرف چیخنے اور رحم کی درخواست کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ بقا کی جبلی خواہش نے اس کے ناتواں جسم میں جوش کی ایک لہر پیدا کی اور ٹانگ سے چمٹے کتے کے منہ پر اپنی آزاد ٹانگ کا وار کرتے ہوئے اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ پیر کی اس بھرپور ضرب کو کھا کر کتا کچھ پیچھے کی طرف جا کر گرا، مگر اس عرصے میں دوسرا کتا بھی اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس کتے نے یقیناً اس کے نرخرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن انور کا جسم متحرک ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے دانت انور کی گردن پر ایک گہری خراش ہی ڈال سکے۔ انور نے چاہا کہ اس کتے کے جبڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر چیر ڈالے۔ اس نے کتے کے جبڑوں کو گرفت میں لے بھی لیا، لیکن پھر پہلے والے کتے کے سنبھل کر دوبارہ حملہ کرنے کی وجہ سے گرفت کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کتے نے پشت کی جانب سے اس پر حملہ کیا تھا اور اس کے دائیں مونڈے کو نشانہ بنایا۔ انور کا ضبط جواب دے گیا اور حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، پھر یہ چیخیں تسلسل اختیار کر گئیں۔ دونوں کتے مل کر اس پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور وہ کسی بھی طرح کی مزاحمت کے قابل نہیں رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب چند لمحوں کا ہی کھیل باقی ہے۔
پھر انور کی چیخیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائیں گی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس سے بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جائے، مگر چودھری اور اس کے کارندے کسی معمول کی طرح یہ سب دیکھ رہے تھے۔ خصوصاً چودھری اور بالے کی آنکھوں میں تو اس منظر سے لطف اندوز ہونے کی مسرت جھانک رہی تھی، مگر باجوہ اور ایس پی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ بالکل دم سادے ہوئے تھے۔ باجوہ کی تو بات کیا تھی، خود ایس پی جس نے اپنے ہاتھوں کئی انسانوں کو کسی نہ کسی تھانے کے ڈرائنگ روم میں ٹھیک ٹھاک تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اس منظر کو دیکھ کر لرز سا گیا۔ چودھری نے ان دونوں کی کیفیت محسوس کر لی اور یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، چلیے اوپر چلتے ہیں، یہ مردود تو اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا ہے۔ وہ دونوں جیسے منتظر ہی تھے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ تہہ خانے سے نکلتے ہوئے بھی انور کی گھٹی گھٹی چیخیں ان کے تعاقب میں تھیں۔ چودھری کی شفافیت کا اتنے عرصے کی دوستی میں آج پہلی بار انہیں صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ شخص کن حربوں سے اتنے لوگوں کو اپنا مطیع بنائے ہوئے ہے۔ کہیں عقیدت کا جال بچھا تھا تو کہیں کسی کو قرض کے توق میں جکڑا ہوا تھا۔ عام لوگ تو چھوٹی موٹی سزاؤں سے ڈر کر ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ جو ان میں سے کوئی سرکش نکل آئے تو اس کو یقیناً انور جیسے انجام سے ہی گزرنا پڑتا ہوگا۔ شاید آپ لوگوں کی طبیعت پر کچھ بوجھ سا آ گیا ہے، یہ پیجیے، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی تفریح کے لیے ایسا زبردست انتظام ہے کہ کچھ ناگوار گزرا بھی ہے تو آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ اوپر موجود ایک کشادہ کمرے میں آ کر اس نے اپنے ہاتھ سے جام بنا کر ان دونوں کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے فوراً ہی جام ہونٹوں سے لگا لیے۔ دو چار گھونٹ لینے کے بعد ہی انہیں اپنے اعصاب سنبھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چودھری سرسری انداز میں ان سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا کہ جیسے کچھ دیر قبل جو کچھ انہوں نے دیکھا گویا وہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ فلمی سین تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں بھی اس گفتگو میں حصہ لینے لگے۔ آپ کے خاص مہمان آ گئے ہیں سرکار۔ انہیں باتیں کرتے ہوئے آدھے گھنٹے سے کچھ اوپر وقت گزرا ہوگا کہ منشی نے آ کر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیج دو، چودھری نے حکم دیا۔ ذرا ہی دیر میں دو بجلیاں ان کے سامنے تھیں جو شکار کے موقع پر جنگل میں بھی منگل کا سماں پیدا کرنے کا سبب بنی تھیں اور چمک دھمک کر ان پر گرتی رہی تھیں۔ حسب عادت و تربیت انہوں نے جھک کر ان لوگوں کو آداب کہا۔ آج ان کے ساتھ ان کے سازندے بھی آئے تھے۔ سازندوں نے فوراً مناسب جگہ سنبھال کر اپنے ساز و سامان کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ ذرا دیر میں وہاں محفل رقص و سرور سج گئی۔ چودھری کے ملازمین نے اشتہا انگیز کھانوں سے بھرے ہوئے خوان بھی اسی دوران وہاں پہنچانے شروع کر دیے۔ شباب اور شراب کی اس فراوانی میں بھلا کس کو وہ موت کا بھیانک رقص یاد رکھنے کی فرصت تھی جو کچھ دیر قبل نیچے تہہ خانے میں دیکھا گیا تھا۔ آپ کسی طرح چیمہ صاحب سے میری ملاقات کا بندوبست کروا دیں۔ ان سے مل کر میں انہیں قائل کر لوں گا کہ انہیں نور پور والے معاملے میں قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے۔ میں بات کروں گا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ چیمہ صاحب کچھ خفا ہیں۔ بال بچے ہیں وہ اس حادثے میں۔ انہیں تو یہی شکوہ ہے کہ سیکیورٹی کا مکمل انتظام نہیں تھا۔ میں اس سلسلے میں ان سے معذرت کر لوں گا، لیکن یہ تو انہیں خود بھی سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات وہاں بھی پیش آ جاتے ہیں جہاں اس سے کہیں زیادہ سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کتنے ہی سیاستدان ہیں جو کسی نہ کسی سازش کے نتیجے میں لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن سیاستدانوں نے ان واقعات سے ڈر کر جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ سیاست میں رہنا ہے تو عوام کے درمیان بھی جانا پڑے گا اور خطروں سے بھی نمٹنا پڑے گا۔ یہاں تو لوگ اپنوں کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نورپور والے واقعے کے پیچھے تو پھر غیر ملکی ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ چیمہ صاحب کے لیے تو اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر بہادری کا مظاہرہ کریں اور عوام پر ثابت کر دیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آخر انہیں اپنا ووٹ بینک بھی بڑھانا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ تلخ ہو گیا تھا۔ آئی جی مختار صاحب کے حکم پر فی الحال اس نے خود کو تمام ایسے معاملات سے الگ رکھا ہوا تھا جو پولیس کے انڈر میں آتے تھے، لیکن جو حالات سامنے آ رہے تھے ان پر اندر ہی اندر تاؤ تو ضرور ہی کھاتا رہتا تھا۔ خود کو تمام معاملات سے الگ ظاہر کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر باجوہ والے کیس کی سماعت کے دن عدالت بھی نہیں گیا تھا
اور معاملہ مقامی جج پر چھوڑ دیا تھا، ورنہ بطور ایسی اسے اس سماعت میں شریک ہونے کا حق تھا۔ گواہ کے بیان بدلنے، باجوہ کے ضمانت پر رہا ہو جانے اور پھر گواہ کے قتل نے اسے بہت ڈسٹرب کیا تھا، لیکن اس نے ان سب باتوں کو پارٹ آف دی گیم سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔ اس کے لیے پریشان کن بات انور کا غائب ہونا بھی تھا۔ اس کا موبائل مسلسل آف جا رہا تھا۔ جس بندے کو پیر آباد بھیج کر انور کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس نے بھی یہی اطلاع دی تھی کہ انور کچھ دن سے کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے چودھری کے دوسرے کارندے موجود ہیں، لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے انور کو کئی دن سے نہیں دیکھا۔ انور کا اس طرح غائب ہو جانا تشویشناک تھا، اور صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے یہی اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ وہ چودھری کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن چودھری سے کون باز پرس کر سکتا تھا؟ ایک پریشان کن بات یہ بھی تھی کہ الہ آباد سے شاہ نواز کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہونے والے لڑکوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی تھی۔ ان لڑکوں کے ماں باپ اس کے پاس درخواست لے کر آئے تھے کہ کسی طرح ان کے بچوں کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اس نے اس سلسلے میں لاہور پولیس سے مدد کی درخواست کی تھی، لیکن ابھی تک لڑکوں کا کوئی کھوج نہیں لگ سکا تھا۔ الہ آباد سے فرار ہونے والے شاہ نواز کا دوست بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کے جو بندے اس کی تلاش میں گئے تھے، انہوں نے یہی اطلاع دی تھی کہ جن دو مقامات پر شک تھا کہ وہاں وہ آدمی اترا ہے، وہاں سے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، اور نہ ہی وہاں سے روانہ ہونے والی کسی دوسری بس میں اس حلیے کے آدمی کو دیکھا گیا ہے۔ اس مفرور آدمی کے بارے میں اسے پہلے ہی شک تھا کہ وہ حلیہ بدلنے میں ماہر ہے۔ اس اطلاع کے بعد مزید یقین ہو گیا کہ وہ الہ آباد سے نکلنے کے بعد راستے میں جہاں بھی ٹھہرا تھا، وہاں پر رک کر اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوگا اور پھر آگے کے سفر پر روانہ ہوا ہوگا۔ بہرحال اس کیس سے بھی اس کا تعلق تقریباً ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وقتی طور پر اپنی توجہ وہاں سے بھی ہٹا لی تھی۔ ان سارے مسئلوں کو چھوڑ کر وہ اب اپنے ترقیاتی منصوبوں کو بھرپور توجہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نورپور میں بجلی کی فراہمی کا جو مسئلہ پہلے ہی اس کی فہرست میں ترجیحی بنیاد پر کیے جانے والے کاموں میں شامل تھا، اب سر فہرست آ گیا تھا۔ نورپور کے غریب اور مظلوم باسیوں کی اشکشوئی کے لیے اس قسم کا کوئی فوری اقدام اٹھانا ضروری تھا، اس لیے اس نے اس وقت لیاقت رانا سے رابطہ کیا تھا کہ وہ روٹھے ہوئے وزیر پانی و بجلی چیمہ صاحب سے اس مسئلے پر گفتگو کے لیے اس کی ملاقات کا انتظام کروا سکیں۔ تمہارے مزاج کی اسی تلخی سے میں ڈرتا ہوں۔ میں چیمہ صاحب کو ملاقات پر راضی کر بھی لوں گا، لیکن تم نے یہ سب کچھ اسی لہجے میں ان کے سامنے بھی کہہ دیا تو اس سے کیا نتائج نکلیں گے یہ تم خود بھی سمجھ سکتے ہو۔ اس انداز گفتگو پر قائل ہونا تو دور کی بات، وہ تمہارے مخالفین میں شامل ہو جائیں گے۔ لیاقت رانا نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے احساس دلایا۔ سوری ماموں جان، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں چیمہ صاحب کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو انہیں ناگوار گزرے۔ آخر میں آپ کا بھانجا ہوں، کچھ سیاسی داؤ پیچ مجھے بھی آتے ہیں، ان کی مدد سے میں چیمہ صاحب کو سنبھال لوں گا۔ لیاقت رانا کے ٹوکنے پر اسے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے فوراً ہی موڈ بدل کر بولا، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ آج مجھے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے، وہاں چیمہ صاحب سے بھی ملاقات ہوگی۔ میں موقع دیکھ کر خود ہی ان سے بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے تمہارے ملنے اور ان کو سمجھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ انہوں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا اور پھر چند ایک رسمی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ خفا ہیں، لیکن اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ وہ اس کا کہا ہوا کام ضرور کروائیں گے، اس لیے مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے سامنے پیر آباد والے اسکول کے ساتھ ہی انڈسٹریل ہوم کے قیام کا منصوبہ تھا۔ فی الحال اسکول میں بچوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ماسٹر آفتاب اور اس کے ساتھی سے خالی کروائے گئے کمرے کی فوری طور پر ضرورت پڑتی۔ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا انڈسٹریل ہوم قائم کیا جا سکتا تھا، جس کے لیے بس چند سلائی مشینوں کی ہی ضرورت تھی۔ بعد میں اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھتی تو موجودہ کمروں کے اوپر ہی مزید کمرے تعمیر کیے جا سکتے تھے۔ اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیگر دیہاتوں میں بھی جہاں اسکولوں کی تعمیر کا منصوبہ طے پا چکا ہے، اسی طرح اسکول کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ہوم کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس طرح گاؤں کی ہنرمند عورتوں کے ہنر سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ
ان کے لیے بھی معقول آمدنی کا اچھا بندوبست ہو جاتا۔ سر، ڈی ایس پی منظور آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ابھی وہ عبد المنان کو اپنے کمرے میں بلا کر اس منصوبے کو ڈسکس کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ انٹرکام پر عبد المنان نے اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو، اس نے اجازت دی، لیکن اسے حیرت تھی کہ ڈی ایس پی اس کے پاس کیوں آیا ہے۔ باجوہ والے کیس میں اب کوئی جان نہیں رہی تھی، کم از کم اسے مجرم ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ اسے اس کی نااہلی کی وجہ سے معطل کیا جا سکتا تھا، تو اس سلسلے میں وہ اوپر بات کر چکا تھا۔ اس ضمن میں باجوہ پر مقدمہ بھی دائر کیا جا چکا تھا، اس لیے یہ کام عنقریب ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے ڈی ایس پی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دھماکے والے کیس میں بھی وہ صرف ابتدائی تحقیقات کے موقع پر شامل کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یعنی جن دونوں کیسز سے اس نے اپنی ترقی کی امید باندھ رکھی تھی، وہ ایسی نوعیت اختیار کر گئے تھے کہ اس کی کارکردگی حسب توقع ابھر کر سامنے نہیں آ سکی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وہ ڈی ایس پی کی آمد کے مقصد کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے میں کامیاب ہوتا اس سے پہلے وہ اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ اس نے اسے اشارہ کیا اور سامنے رکھی ہوئی فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ ڈی ایس پی کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ بہت مصروف آدمی ہے، اور اگر وہ یوں ہی اس سے تعلقات بڑھانے اور اس کی حیثیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ملنے کی غرض سے آیا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈی ایس پی نے اس کے اس انداز کو اچھی طرح پہچان لیا، چنانچہ گلا کھنکھارتے ہوئے بولا، بے وقت زحمت دینے کے لیے معافی چاہتا ہوں سر، مگر معاملے کی نوعیت ایسی تھی کہ میں نے مناسب سمجھا کہ براہ راست آپ سے ملاقات کر کے تصدیق کر لوں۔ کیسا معاملہ؟ شہریار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پیرآباد کے قریب جنگل کی حدود میں ایک لاش ملی ہے۔ لاش کی حالت بہت بری ہے، جنگلی جانوروں نے لاش کو بری طرح نوچا کھسوٹا ہے۔ موت کی وجہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن ابتدائی تحقیق کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ کچھ چونکا دینے والی ہیں۔ مرنے والے کی کلائیوں اور پیروں پر ایسے نشانات ہیں جیسے اسے کافی دیر تک رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا ہو۔ جسم کا اچھا خاصا گوشت نوچ لیے جانے کے باوجود چونکہ چہرے کا آدھا حصہ سلامت ہے، اس لیے پیرآباد کے کچھ لوگوں نے لاش کو شناخت کر لیا ہے۔ ان کے مطابق لاش انور نامی ایک آدمی کی ہے جو کچھ دنوں سے لاپتہ تھا۔ لاش کے جسم پر لباس کے جو چیتھڑے موجود تھے انہیں انور کی ماں ماسی ممتاز کو دکھا کر اس بات کی تصدیق کروا لی گئی ہے۔ آخری بار جب انور اپنے کام پر روانہ ہونے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو اس نے اسی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ ماسی ممتاز کو خراب حالت کی وجہ سے لاش دکھانا مناسب نہیں سمجھا گیا، لیکن اس کے کپڑوں کے بارے میں تصدیق کر دینے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ لوگوں نے مرنے والے کو انور کی حیثیت سے صحیح شناخت کیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انور تنہا جنگل میں کیوں گیا تھا اور پھر جانوروں کا نشانہ کیسے بنا، کیونکہ اس کی لاش جنگل کے جس حصے میں ملی ہے وہ پیرآباد سے بہت قریب ہے اور اس حصے میں جنگلی درندوں کی آمد و رفت نہیں، اس لیے لوگ بے خطر اس حصے تک چلے جاتے ہیں۔ انور بھی شاید اسی وجہ سے چلا گیا تھا۔ اس کی لاش دریافت کرنے والا بھی ایک چرواہا ہے جو اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے وہاں گیا تھا۔ چرواہا روز وہاں جاتا ہے۔ اگر انور کے غائب ہونے کے فوراً بعد اس کی موت واقع ہو گئی ہوتی تو چرواہا پہلے ہی لاش دیکھ لیتا۔ پولیس کا بھی یہی اندازہ ہے کہ اسے مرے ہوئے 12 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ بہرحال موت کا سبب اور وقت کا تعین تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو جائے گا، لیکن جو باتیں الجھن کا سبب ہیں ان میں سے ایک انور کے جسم پر ملنے والے بندشوں کے نشانات ہیں، جن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کسی کی قید میں رہا تھا۔ دوسری چیز اس کے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکا ہوا موبائل سیٹ ہے۔ سیٹ کو کسی نے ناکارہ کر دیا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ خود ہی خراب ہو گیا ہے، مگر ہمارے لیے تو انور کے پاس موبائل کی موجودگی ہی حیرت کی بات ہے۔ ماسی ممتاز اور انور کے جاننے والے اس کے پاس موبائل کی موجودگی سے ناواقف ہیں۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ موبائل کب، کس نے اور کہاں سے خریدا اور اس میں موجود سم کس کے نام رجسٹر ہے۔ لیکن یہ ساری بھاگ دوڑ کرنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے آپ سے مل لوں۔ انور کے پاس موبائل کی موجودگی سے مجھے شک گزرا ہے کہ کہیں انور ہی تو وہ بندہ نہیں جو آپ کے لیے مخبری کا کام کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا
کہ آپ کا اپنے مخبر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ پھر غیاث محمد کے خاندان سے بھی انور کا قریبی تعلق بنتا ہے، اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ ان لوگوں کی محبت میں چودھری کے خلاف آپ کے لیے کام کرنے پر راضی ہو گیا ہو۔ ڈی ایس پی منظور کا سارا تجزیہ اس کے تجربے کا نچوڑ تھا، جس میں کہیں اندازے کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے ڈی ایس پی صاحب، انور واقعی میرے لیے کام کر رہا تھا اور یقیناً اسے اسی جرم کی سزا دی گئی ہے۔ شہریار نے اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ انور کا نام بطور مخبر چھپانے کا مقصد اسے تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اب جب وہ بیچارہ اپنی جان سے ہی چلا گیا تھا تو کچھ بھی چھپانے سے کیا حاصل تھا؟ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کیس کو دبانا پڑے گا۔ ڈی ایس پی نے ہونٹ سکیڑے۔ کیوں دبانا پڑے گا؟ آپ اس سلسلے میں تحقیقات کروائیں۔ اگر ہم انور کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے تو یہ کوئی جرم تو نہیں تھا۔ وہ شخص ایک طرح سے قانون کی مدد کر رہا تھا اور قانون کا فرض بنتا ہے کہ اس کے قتل کی تحقیق و تفتیش کر کے مجرموں کو انجام تک پہنچائے۔ اس نے ناگواری کا اظہار کیا۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا سر، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام سامنے نہ آئے۔ وہ گڑبڑایا۔ میرا نام جن کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا وہ تو اسے پہلے ہی انور سے اگلوا چکے ہوں گے۔ خیر، مجھے اس بات کی زیادہ پرواہ بھی نہیں۔ سرکاری سطح پر نام سامنے آ جاتا ہے تو بھی آپ بے فکر رہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کے لہجے میں وہی رعونت اور کروفر تھا جس کا خاص موقع پر وہ سامنے والے پر اپنی حیثیت جتانے کے لیے اظہار کرتا تھا۔ ڈی ایس پی، جس نے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس انداز پر زیادہ دیر وہاں ٹک نہیں سکا اور فوراً رخصت کی اجازت لے کر کھسک گیا۔ کتنے دن ہو گئے اماں، تاجور آپا اور صنوبر آپا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ آج ان سے ملنے چلتے ہیں۔ مجھے صنوبر آپا کا منا بھی بڑا یاد آ رہا ہے۔ کشور کا دل بڑا مچل رہا تھا آفتاب کو دیکھنے کے لیے۔ ہسپتال میں اس سے چوری چھپے ہونے والی ملاقات کے بعد دوبارہ اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ زخمی ہونے کے باعث وہ تاجور کے بیٹے منور کو پڑھانے بھی نہیں جا پا رہا تھا، مگر کل رات فون پر بات کرتے ہوئے اس نے کشور کو بتایا تھا کہ آج سے وہ منور کو پڑھانے کے لیے جائے گا۔ اس اطلاع کو سنتے ہی کشور کا دل مچل گیا تھا کہ کسی طرح بہنوں سے ملنے کے بہانے ان کے گھر جائے اور آفتاب کی ایک جھلک ہی صحیح دیکھ لے۔ چنانچہ ناشتے کے فوراً بعد اس نے اپنی ماں چھوٹی چودرائن سے فرمائش شروع کر دی، میں وڈی آپا سے گل کرتی ہوں، وہ راضی ہوں تو پھر چلتے ہیں۔ اس کی فرمائش کے جواب میں ناہید بولی تو وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ جس دن سے اسے یہ شک ہوا تھا کہ کوئی اس کے اور آفتاب کے درمیان ہونے والی گفتگو کی سن لینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کچھ کھٹک سی گئی تھی۔ اس نے رانی سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا تھا اور رانی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ نچھی یا شادو میں سے کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ نچھی اور شادو کا نام سامنے آتے ہی یہ اندیشہ ذہن میں ابھرتا تھا کہ کہیں وڈی چودرائن کو ساری بات معلوم نہ ہو گئی ہو، کیونکہ نچھی اور شادو کی یا ماسی رحمت وڈی چودرائن کی سب سے منہ چڑی ملازمہ تھیں۔ اس نے آفتاب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ احتیاطاً اسے فون کرنے سے نہ منع کر دے، لیکن خود اپنے طور پر ہوشیار رہنے لگی اور اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے بعد ہی موبائل اپنی الماری سے نکال کر اس سے رابطہ کرتی تھی۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ حویلی کی کرتا دھرتا وڈی چودرائن اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی چودرائن ناہید نے وڈی چودرائن کو ساتھ لے کر چلنے کی جو بات کی تھی، اس پر وہ کچھ جزبز سی ہو گئی۔ وڈی چودرائن کی ہر طرف نگراں آنکھوں کی وجہ سے تو آدمی کو اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا پڑتا تھا، بھلا اس کی موجودگی میں وہ آفتاب کی طرف متوجہ ہونے کی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ اس سے پوچھے بغیر جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ تاجور صنوبر کی سسرال سے پہلے تو وہ اس کا میکا تھا، اور اس کے میکے جاتے وقت اس سے ہی نہ پوچھا جاتا تو وہ یقیناً برا مانتی۔ کدھر چلنے کی گل ہو رہی ہے؟ وڈی چودرائن خود وہاں آ گئی تھی۔ اس نے ناہید کا جملہ سن لیا تھا، اس لیے پوچھنے لگی۔ یہ اپنی کشور کہہ رہی تھی کہ بہنوں سے ملے بہت دن ہو گئے، بچے بھی یاد آ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو ان سے ملنے چلتے ہیں، لیکن پہلے وڈی آپا سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ چودرائن ناہید نے خوشامدی لہجے میں جواب دیا، آج تو وڈے بکھیڑوں سے نپٹنا ہے مجھے، پر ہماری دھی کہتی ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ رات تک چلتے ہیں۔
رات رک کر کل سویرے لوٹ آئیں گے، وڈی چودرائن نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، لیکن اس کی تیز نظریں کشور کے چہرے کو ٹٹول رہی تھیں، جیسے گہرائی میں جا کر اس کے اندر کا بھید جاننا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس فرصت نہیں تو آج رہنے دیں وڈی ماں، ہم کل وہاں چلے جائیں گے۔ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے وہ جلدی سے بولی۔ یوں بھی جو پروگرام بڑی چودرائن نے ترتیب دیا تھا، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آفتاب تو ان اوقات میں وہاں ملتا ہی نہیں۔ کیوں رہنے دیں؟ جب تیرا دل آج جانے کو چاہ رہا ہے تو آج ہی چلیں گے۔ اس بہانے میں بھی اپنے پیکے میں ایک رات رک جاؤں گی، پر دیکھ کل سویرے ہمارے ساتھ ہی واپس آ جانا، اور رکنے کی گل مت کرنا ورنہ تیرے ابا جی خفا ہوں گے۔ وہ پہلے ہی ناراض ہو رہے تھے کہ کشور کا من حویلی میں کیوں نہیں لگتا، بہانے بہانے سے حویلی سے باہر جانے کے موقع ڈھونڈتی ہے۔ اب اس کے لہجے میں ایک واضح تنبیہ تھی۔ کشور کچھ جھنجھلا سی گئی اور خفگی سے بولی، ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاتی، پڑی رہتی ہوں یہیں حویلی میں قیدیوں کی طرح۔ اپنی ناراضی کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے باہر نکلنے کے لیے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ اپنی دھی کو ذرا سنبھال کر رکھ ناہید، آج کل اس کے نخرے بہت بڑھ گئے ہیں۔ مجھے تو یہ ہور ہی ہواؤں میں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اپنے پیچھے اسے بڑی چودرائن کی کاٹدار لہجے میں کہی ہوئی بات سنائی دی تو یوں لگا جیسے خون رگوں میں منجمد ہونے لگا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کے راز سے آگاہ ہو گئی تھی یا یوں ہی ایک بات کہہ رہی تھی، لیکن اس کا اندیشوں میں گرا ہوا دل تو مزید خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ اس خوف کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ حویلی کی بالائی منزل کی طرف بڑھ گئی، جہاں مرحومہ عصمت کا ذہنی معذور بیٹا بہزاد شاہ کسی فالتو سامان کی طرح پڑا رہتا تھا۔ صرف وہ تھی جو اس کا ایک بہن کی طرح خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے وہ اپنی ہی طرح مظلوم لگتا تھا، کیونکہ اس کی طرح اس بیچارے پر بھی خوشیوں کے سارے در بند تھے۔ بس وہ اس اعتبار سے خوش قسمت تھا کہ اس کا ذہن اس ناانصافی کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، اور وہ ذہنی اذیت سے بچا رہتا تھا۔ سر، آپ کے گھر سے فون ہے۔ وہ بڑے انہماک سے ٹی وی پر نشر کیا جانے والا 9 بجے کا خبرنامہ دیکھ رہا تھا کہ بٹلر نے اسے اطلاع دی۔ گھر سے فون ہونے کا مطلب تھا کہ کال مومانی آفرین کی ہے۔ ہیلو شہریار بیٹا، یہ میں بول رہی ہوں، تمہاری مومانی۔ اس کے ہیلو کے جواب میں فوراً ہی دوسری طرف سے سنائی دینے والے جملے نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی، مگر مومانی آفرین کے لہجے میں جو پریشانی تھی اس نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ خیریت تو ہے مومانی جان؟ اس نے فوراً ان سے پوچھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، شینا آج صبح سے لاپتہ ہے۔ ان کی دی ہوئی اطلاع پر وہ ہل کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہاں گئی وہ؟ لفظ لاپتہ نے اس کے ذہن میں بونچال بپا کر دیا۔ ایک 15 سالہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح گھر کا راستہ بھول گئی تھی یا کہیں بھیڑ بھاڑ میں گم ہو گئی ہو۔ اس کے لاپتہ ہونے کا مطلب تھا کہ اسے کسی نے غائب کر دیا ہے یا پھر وہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں نہایت تشویشناک تھیں۔ ڈی آئی جی سجاد رانا کی بیٹی کو اگر کسی نے غائب کیا تھا تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی گہری سازش تھی۔ سجاد رانا کو کسی کام سے روکنے یا اس سے کوئی مطالبہ منوانے کے لیے ایسی حرکت کی جا سکتی تھی، جبکہ دوسری صورت بھی بعید از امکان نہیں تھی۔ شوخ و شنگ بھولی بھالی شینا عمر کے جس حصے سے گزر رہی تھی وہ بہت نازک تھا۔ اس عمر کی لڑکیوں کو راستے سے بھٹکا دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ وہ کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے تو خود ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بارے میں بتایا گیا ہے، ورنہ تمہارے ماموں اور سجاد دونوں نے ہی مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ اب بھی انہوں نے مجھے مریم کی وجہ سے اطلاع دی ہے۔ شینا کے غائب ہونے کی وجہ سے پریشانی میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ میں اس وقت سجاد کے گھر میں مریم ہی کے پاس ہوں۔ مریم کو ڈاکٹر کوئی دوا دے کر گیا ہے جس کی وجہ سے وہ سو گئی ہے۔ میرا دل اکیلے میں بہت گھبرا رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں فون کر لیا۔ اسے ان کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ پریشان مت ہوں، میں خود وہاں آتا ہوں، پھر مل کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ان پر اس کی بات کا فوری اثر ہوا۔ اس سے ان کی جذباتی وابستگی اتنی شدید تھی کہ وہ سجاد رانا سے بھی زیادہ اس پر بھروسہ کرتی تھیں۔ اس نے 2-3 مزید تسلی آمیز جملے کہے،
اور پھر فون بند کر کے سجاد رانا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2-3 کوششوں کے بعد انہوں نے اس کی کال ریسیو کر لی۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں سجاد بھائی، شینا کیسے لاپتہ ہو گئی؟ آپ کہاں ہیں اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کی آواز سن کر اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ تمہیں یقیناً ممی نے فون کیا ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں اطلاع نہیں دی تھی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ یقیناً پریشان تھے لیکن اپنے لہجے کو سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے پریشان ہونا بھی چاہیے، میری بھتیجی صبح سے غائب ہے اور مجھے خبر بھی نہیں دی آپ نے۔ اس وقت وہ ایسی شہر یار نہیں بلکہ ایک چچا تھا جو اپنی بھتیجی کے غائب ہونے پر بری طرح پریشان تھا۔ مجھے تفصیل سے یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا، آخر اس طرح شینا کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ سجاد رانا نے اس کی بات کا جواب دینے میں کچھ توقف کیا تو اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کر ڈالا۔ میری سمجھ میں خود بھی کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ صبح وہ 10:30 بجے کے قریب ڈرائیور کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ آج اس کے اسکول میں کوئی فنکشن تھا، اس لیے اسے اسکول ٹائمنگ سے ہٹ کر دیر سے وہاں پہنچنا تھا۔ میں تو صبح ہی گھر سے نکل چکا تھا۔ مریم گھر پر تھی۔ 11:15 بجے کے قریب اس کا مجھے فون آیا کہ فوراً گھر پہنچیں، ایمرجنسی ہے۔ میں گھر پہنچا تو مریم ڈرائیور پر چیخو چلا رہی تھی۔ اس نے دوسرے ملازموں سے اس کے ہاتھ پیر بندھوا دیے تھے۔ میں نے اس سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ شینا کہیں غائب ہو گئی ہے اور یہ اطلاع لے کر آنے والا ڈرائیور ہے۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ صبح جب وہ شینا کو لے کر گھر سے نکلا تو راستے میں اس کے گھر سے اس کی بیوی کا فون آ گیا۔ بیوی نے اسے بتایا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور گھر میں اس کی دوا موجود نہیں۔ ڈرائیور کے مطابق اس کی ماں دمے کی مریضہ ہے جس کی حالت کسی بھی وقت اچانک بگڑ جاتی ہے۔ پچھلے روز اس کی بیوی نے اسے یاد دلایا تھا کہ ماں کی دوائیں ختم ہو چکی ہیں، مگر وہ تھکا ہونے کی وجہ سے جلدی سو گیا اور ماں کی دوا نہ لا سکا۔ اب جو اسے فون پر یہ اطلاع ملی کہ ماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور گھر پر دوا بھی موجود نہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ شینا نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے تو اس نے اصرار کیا کہ ڈرائیور اسے اسکول پہنچانے سے قبل اپنی ماں کو اس کی دوائیں پہنچائے۔ پریشانی کی وجہ سے اس نے شینا کی بات مان لی اور راستے میں پڑنے والے ایک میڈیکل سٹور سے دوائیں اور انہیلر خریدا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا گھر لاہور کے جس علاقے میں ہے وہ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ کوئی گاڑی اندر نہیں لے جائی جا سکتی، چنانچہ اسے شینا کے ساتھ گاڑی کو اپنے گھر سے دور چھوڑنا پڑا۔ گھر پہنچ کر ماں کو انہیلر دینے اور اس کی حالت سنبھلنے میں اسے 10-12 منٹ کا وقت لگ گیا۔ 10-12 منٹ بعد وہ واپس اس جگہ آیا جہاں گاڑی کھڑی تھی تو اس نے دیکھا کہ شینا گاڑی میں نہیں۔ اس نے ارد گرد کے علاقے میں اسے تلاش کیا لیکن وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں شینا جا سکتی۔ میں نے خود جا کر اس علاقے کا معائنہ کیا ہے، واقعی وہاں تو کوئی دکان وغیرہ تک نہیں کہ یہ سوچا جا سکتا کہ شینا کسی چیز کی خریداری کے لیے ہی گاڑی سے اتری ہو۔ بہرحال ڈرائیور کے مطابق اس نے اپنے طور پر شینا کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر مزید 10-15 منٹ تک انتظار کرتا رہا کہ اگر شینا کسی ضرورت کے تحت گاڑی سے اتر کر کہیں گئی ہے تو اس دوران وہ واپس آ جائے، لیکن جب وہ نہیں آئی تو وہ اس کی گمشدگی کی اطلاع لے کر گھر پہنچ گیا۔ مریم نے اسے اس کی بے پرواہی پر پہلے خوب ڈانٹا ڈپٹا، پھر اسکول فون کر کے معلوم کیا کہ شینا وہاں تو نہیں پہنچی۔ مریم کو یقین تھا کہ شینا ضرور اسکول پہنچ چکی ہوگی۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائیور کو دیر ہو رہی ہے تو اس نے کسی ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے اسکول پہنچنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا، لیکن جب اسکول سے یہ بتایا گیا کہ شینا وہاں نہیں آئی ہے تو مریم کو صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی اور اس نے مجھے فون کر کے گھر بلوا لیا۔ اس وقت کے بعد سے اب تک میں مسلسل شینا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کہیں سے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ سجاد رانا نے اسے پوری تفصیلات سے آگاہ کر ڈالا۔ میں ابھی نکل رہا ہوں یہاں سے، جلد ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ان کی پوری بات سننے کے بعد اس نے انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ رہنے دو شہری، تم کہاں رات کے وقت پریشان ہو گئے، یہاں ہم سب مل کر کوشش کر تو رہے ہیں شینا کو ڈھونڈنے کی۔ سجاد رانا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں یہاں رہ کر اور بھی زیادہ پریشان رہوں گا، ویسے بھی صبح مجھے لاہور پہنچنا ہی تھا۔ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے لاہور آنا میرے شیڈول میں شامل تھا۔ وقت سے کچھ پہلے پہنچ جاؤں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو وہ شینا کے غائب ہونے کی اطلاع سن کر یہاں آرام سے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ شینا سجاد رانا کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سبھی کی آنکھ کا تارا تھی، اور وہ خود بھی اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ یہ شدید محبت ہی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنا لاہور جانا بہت ضروری محسوس ہو رہا تھا، ورنہ جس لڑکی کا باپ ڈی آئی جی، نانا آئی جی اور دادا ایم این اے ہو، اس کی تلاش میں کون سی کسر باقی رہنے دی گئی ہوگی۔ یہ بات وہ خود بھی خوب سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، تمہارے آنے سے مریم اور ممی کو تھوڑا سا حوصلہ مل جائے گا۔ اسے اپنے ارادے میں اٹل دیکھ کر سجاد رانا نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے بیٹ مین کو اپنا سامان پیک کرنے کا حکم دیا اور عبد المنان کو فون کر کے اپنی فوری طور پر لاہور روانگی سے متعلق اطلاع دینے کے بعد چند ضروری ہدایات دینے لگا۔ عبد المنان کو یقیناً پروگرام کی اس تبدیلی پر حیرت ہوئی ہوگی، تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے اس کی ساری ہدایات سنتا رہا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ جلدی جلدی تیار ہوا۔ اس دوران اس کا ضروری سامان پیک کیا جا چکا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ لاہور کی جانب رواں دواں تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ چپ چاپ ان تینوں کو تیار ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ملکہ، رانی اور نگار کے نام سے پہچانی جانے والی تینوں ہستیاں آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے تیار ہو رہی تھیں۔ تینوں نے خوب بھڑکیلے اور چمکدار اور قدرے فٹنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس قسم کے کپڑے پہننے کا ایک ہی سبب تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، سو وہ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے بھرپور انتظام کرتی تھیں، یا شاید کرتے تھے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جائے۔ وہ معاشرے کے اس تیسرے طبقے سے تعلق رکھنے والی ہستیاں تھیں جنہیں اللہ نے مرد یا عورت کی واضح پہچان عطا کرنے کی بجائے ایک درمیانی سی حالت میں پیدا کر دیا تھا، اور اب اس تیسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ افراد اپنی تخلیق کے مقصد پر حیران پریشان زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کے لیے اپنی ذات کو تماشا بنا کر پھرتے تھے۔ صرف جنس کا تعین نہ ہو سکنے کے باعث وہ اچھے خاصے صحت مند، ہاتھ پیروں سے سلامت، عقل و شعور رکھنے کے باوجود معاشرے میں ایک عضو معطل کے طور پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ انہیں نہ تو اپنوں کے درمیان رہنے کا حق حاصل تھا، نہ تعلیم و ہنر حاصل کرنے کا، اور نہ ہی رزق حلال کمانے کے سیدھے راستوں پر چلنے کا۔ وہ سارے حقوق جو بطور انسان انہیں حاصل تھے، معاشرے نے صرف اس وجہ سے ان سے چھین لیے تھے کہ قدرت نے انہیں ایک واضح شناخت دینے کے بجائے آزمائش بنا کر دنیا میں اتارا تھا۔ وہ تیسرا طبقہ معاشرے کے ان افراد کے لیے جو ہر طرح سے مکمل تھے ایک آزمائش ہی تو تھا، لیکن معاشرے نے ان سے جو سلوک روا رکھا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجموعی طور پر پورا معاشرہ اس آزمائش میں ناکام ہو چکا ہے۔ انہیں معاشرے سے کچھ ملتا تھا تو وہ تضحیک، تحقیر اور بھیک تھی۔ لوگ انہیں روزگار کے مواقع دینے کو رضامند نہیں ہوتے، لیکن چند سکے بھیک میں دینے کے بعد خود کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں بھی ہمدردی اور درد مندی کے احساس کے ساتھ بھیک دینے والے کم ہی تھے۔ زیادہ تر تو ان کی بھونڈی آوازوں، بے لوچ جسموں کی حرکت، تالیوں کی پٹاپٹ اور ڈھول کی ڈھپا ڈھپ سے تیار کردہ بیہودہ تماشے سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہی نوازتے تھے۔ ایک مختصر تعداد ان شوقین مزاجوں کی بھی تھی جنہیں داد عیش دینے کے لیے یہی آدھے ادھورے معمہ جسم ہی بھاتے تھے۔ اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر آواز احتجاج بلند کرنے کی بجائے اس تیسرے طبقے کے زیادہ تر افراد نے معاشرے کے آگے سپر ڈال دینا ہی مناسب سمجھا تھا، اور اپنی ایک الگ دنیا بسا کر سارا درد دل میں چھپائے ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس تنگ و تاریک گھر میں موجود افراد بھی ایسے ہی تھے جن کے ماں باپ نے تو انہیں جانے کیا نام دیے تھے، لیکن وہ خود کو ملکہ، رانی، نگار کہلا کر خوش ہوتے تھے۔ اسے بھی یہاں شہزادی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا، ایسی شہزادی کے عہدے پر جس کے پاس کوئی اختیار و سہولت نہیں تھی، اور وہ ان کے ساتھ جا کر ڈھول پیٹتی تھی، تب کہیں جا کر وہ چند روپے ہاتھ آتے تھے جن کے سہارے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹا جا سکے۔ اے شہزادی، تو کیا کاہلوں کی طرح بیٹھی منہ تک رہی ہے؟ اٹھ کر تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اسے بہت دیر سے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر ملکہ نے اسے ٹوکا۔ وہ خود آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی،
اپنی گردن سے ذرا نیچے تک آئے بالوں میں اس نے نقلی بالوں کی چٹیاں گوندی اور اب اس چٹیا میں زرد اور سنہری رنگ کا پراندہ ڈال رہی تھی۔ ہاں ہاں جلدی اٹھ جا، دیکھ آج میں نے تیرے لیے یہ سرخ رنگ کا جوڑا نکالا ہے، تو جلدی سے اٹھ کر کپڑے بدل لے، پھر مجھے تیرا میک اپ بھی کرنا ہوگا۔ رانی نے بھی ملکہ کا ساتھ دیتے ہوئے اسے ٹوکا، مگر وہ یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ چل اٹھ جانا، کیوں نخرے سوج رہے ہیں آج تجھے؟ خام خواہ ہمیں بھی دیر کروائے گی۔ اچھی خاصی شام پڑ گئی ہے، میں نے صبح راؤنڈ لگا کر 2 شادی والے گھر تاڑ لیے تھے، اب تیار ہو کر سیدھے وہیں جانا ہے۔ مگر تو تیار تو ہو؟ رانی اسے لیکچر سناتے ہوئے تھوڑا سا جھنجلا کر بولی۔ شہزادی کو رہنے دو، آج یہ میرے ساتھ رہے گی۔ اس سے قبل کہ شہزادی ان لوگوں کے اصرار پر اپنی جگہ چھوڑ کر تیار ہونے کے لیے اٹھتی، کمرے میں ایک آواز گونجی۔ یہ آواز ان سب کے گرو الماس کی تھی۔ لے جانے دینا گروجی شہزادی کو، ہمیں اپنے ساتھ، آج بڑی کمائی کا چانس ہے۔ شہزادی ساتھ ہوئی تو زیادہ پیسے ملیں گے۔ رانی نے ٹھنک کر فرمائش کی۔ کیوں تو اپنا سارا ہنر بھول گئی ہے کیا، جو لوگوں نے تجھ پر نوٹ نچھاور کرنے چھوڑ دیے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں تجھے اپنے ڈیرے سے چلتا کرتی ہوں، تیری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ گرو نے فوراً اسے جھاڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں گرو جی، رانی میں ابھی بڑا دم باقی ہے، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ شہزادی بڑا اچھا ڈھول بجاتی ہے، اس کے ڈھول کی تھاپ پر میں دل سے ناچتی ہوں۔ رانی نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ کوئی بات نہیں، آج نگار ڈھول بجا لے گی، پہلے بھی تو یہی بجاتی رہی ہے، اور تم لوگ اسی کے ڈھول پر ناچ گا کر کماتی رہی ہو۔ آج شہزادی سے مجھے کام ہے، اس لیے اسے روک رہی ہوں۔ اگر تم کچھ کم بھی کما کر لائیں تو میں کچھ نہیں کہوں گی۔ گرو نے گویا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ پھر شہزادی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تو تیار ہو جا، آج تجھے میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے۔ حکم صادر کرنے کے بعد اس نے کمرے میں مزید رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شہزادی کو گرو سے سخت نفرت تھی اور اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی حکم مانے، مگر ان بے ضرر وجودوں کے درمیان گرو کی حیثیت ایک ظالم حکمران کی تھی، جو اپنے حکم سے ذرا سی بھی سرتابی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی یہاں آمد کے ابتدائی عرصے میں گرو کے بڑے مظالم سہ چکی تھی، اس لیے اب بھی دل نہ چاہتے ہوئے اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگار نے اس کی تیاری میں مدد دی۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا، نگار کے کیے میک اپ نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا، اور آئینے میں نظر آتا عکس اسے اپنی بجائے کسی اور کا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں بھائی شہزادی، تیار ہو گئی تو؟ ابھی وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ گرو نے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ اس نے محض اسبات میں سر ہلا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ چل تو پھر نکل چلیں، ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ گرو نے کہا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑی، مگر یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کون ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا یہی خیال تھا کہ گرو بھی اسے کسی خوشی کے گھر میں کمائی کے خیال سے لے جا رہا ہے۔ ویسے یہ بات کچھ خلاف معمول تھی، گرو عموماً گھر میں ہی رہتا تھا، کمانے دھمانے کی ذمہ داری اس کے سر پر نہیں تھی۔ ہاں، اگر کہیں کوئی بڑا فنکشن ہو رہا ہو تو وہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ نگرانی کے لیے ضرور جاتا تھا۔ آج نہ جانے اسے کہاں جانا تھا کہ اس نے باقی ٹیم کو ساتھ لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دل ہی دل میں الجھتی وہ گرو کے پیچھے چلتی رہی، پتلی پتلی گلیوں میں سے گزر کر جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے تھے، وہ دونوں کھلی جگہ پر پہنچے۔ یہ جگہ مین روڈ تو نہیں تھی، لیکن یہاں سے رکشہ اور ٹیکسی وغیرہ آسانی سے مل جاتے تھے۔ اس وقت بھی گرو نے ہاتھ دے کر ایک خالی ٹیکسی کو روکا۔ کدھر جانا ہے سونیوں؟ ان کے قریب رکنے کے بعد ٹیکسی والے نے معنی خیزی سے پوچھا۔ یقیناً ان انوکھی سواریوں کو دیکھ کر اسے تفریح سوج رہی تھی۔ تم چلو تو صحیح، جگہ کا بھی بتا دیں گے۔ گرو نے اس کے لہجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود ہی ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، اور نروس سی کھڑی شہزادی کو بھی ٹیکسی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت وہ عمر کے جس حصے میں تھا، اسے اس طرح کے رویے سہنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ ان رویوں کو کسی خاطر میں لانا غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اب تو بتا دو کہ کہاں جانا ہے، یا میں خود ہی اپنی مرضی سے کہیں لے چلوں۔ ٹیکسی مین روڈ پر پہنچی تو ڈرائیور نے ایک بار پھر شوخی سے پوچھا، ماڈل ٹاؤن چلو۔
गुरु ने जवाब दिया, ओहो, लगता है किसी ऊंची जगह प्रोग्राम है आज। जब भी बड़े नखरे से बात कर रही हो। गुरु के लहजे की मुसलसल बेनियाजी को महसूस करते हुए ड्राइवर ने उसे छेड़ा। हमारे ऊंची नीची जगह प्रोग्राम करने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। जब हम तुम्हारी टैक्सी से उतरें तो इस वक्त अपना मुंह खोलना। तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा किराया मिल जाएगा। गुरु ने इस बार सख्ती से उसकी बात का जवाब दिया, लेकिन वो काफ़ी ढीठ इंसान था। वो कहकहा मारकर हंसने लगा, फिर बैक व्यू मिरर में शहजादी की तरफ देखकर उसे आंख मारते हुए बोला, लगता है तेरा गुरु तेरा सौदा करने जा रहा है, जब भी इतना मगरूर हो रहा है। हाँ भाई, आजकल तो तुम्हारी कौम के भी बड़े दाम चढ़े हुए हैं और तू तो है भी ज़बरदस्त माल। उसकी ये बेहिजाबाना बातें सुनकर शहजादी ने जवाब तो कोई नहीं दिया, लेकिन मुंह फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसी वक्त उनकी टैक्सी के करीब से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे हुए शख्स का चेहरा उसके लिए शनासा था, लेकिन इससे कबल के वो शनासा चेहरे वाला इस शख्स को आवाज़ देती। गाड़ी टैक्सी को ओवरटेक करती हुई आगे निकल चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ टैक्सी में भी सूरत हाल बदल गई थी। गुरु के लिए टैक्सी ड्राइवर का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था और वो नहायत गुस्से में उसे टैक्सी रोकने का हुक्म दे रहा था। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं, गुस्सा करने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तुम तो पहले ही अच्छी खासी उम्र की हो गई हो, ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाएं कि ये सुर्खी पाउडर की तह भी बेकार जाए। वो हनूज इनसे मस्ती के मूड में था, इसलिए गुरु के गुस्से को खातिर में नहीं ला रहा था। लेकिन गुरु भी कोई मामूली शय नहीं। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अपने भद्दे हाथों में चूड़ियाँ पहने रखने के बावजूद उसमें औरतों वाली कमज़ोरी का नामो निशान भी नहीं था। चुनाचे पीछे से हाथ डालकर टैक्सी ड्राइवर की गर्दन को अपनी सख्त और खुरदरी उंगलियों की गिरफ्त में लेकर झटका देते हुए तहकुमाना लहजे में बोला, शराफत से गाड़ी रोक दे, वरना अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं तेरा गला घोंट दूंगी। खरमस्तियों में मसरूफ़ ड्राइवर को उंगलियों की गिरफ्त और लहजे की संगीनी ने समझा दिया कि वो अपनी धमकी को अमली जामा भी पहना सकता है, इसलिए मज़ीद बिना किसी हीलो हुज्जत के टैक्सी रोक दी। तू इस लायक तो नहीं कि तुझे कुछ दिया जाए, लेकिन मैं तुझे यहाँ तक का किराया दे ही देती हूँ। टैक्सी रुकने के बाद गुरु ने फ़ौरन नीचे उतरते हुए ड्राइवर से कहा और खड़े खड़े अपने बड़े से पर्स को टटोल कर उसमें से किराए के पैसे ढूंढने लगा। शहजादी अभी तक हैरानों परेशान सी टैक्सी में बैठी थी। उसका जहन इस सूरत हाल को पूरी तरह समझने से कासिर था। ए शहजादी, उतर नीचे। क्या इस मुश्तंडे के साथ जाने का इरादा है? इसे यूं ही बैठा देखकर गुरु ने उसे डपटा तो उसने लाख खोलकर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला, लेकिन नीचे उतर नहीं पाई थी कि ड्राइवर ने अपनी जगह बैठे बैठे पीछे की तरफ झुककर तेज़ी से दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। शहजादी के हल्क से एक ज़ोरदार चीख निकली। उसका दरमियान में रखा हुआ हाथ दरवाज़ा बंद करने की वजह से बुरी तरह कुचला गया। ड्राइवर, जो यकीनन दरवाज़ा बंद करने के बाद इस समेत टैक्सी को भगा ले जाने का इरादा कर रहा था, इस चीख पर ज़रा सा बौखला गया। गुरु के लिए ये ज़रा सा वक्फा ही काफ़ी था। उसने ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे गिरेबान से पकड़कर नीचे घसीटा और दोनों हाथों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि ड्राइवर अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। उनके करीब से गुजरने वाली गाड़ियां और इर्द गिर्द मौजूद लोग इस तमाशे को देखने के लिए जमा होने लगे। टैक्सी ड्राइवर के एक हिजड़े के हाथों पिटने का नज़ारा करने से ज़्यादा दिलचस्प काम भला और कौन सा हो सकता था। मैं हिजड़ा हूँ, मगर तुझ जैसे बने मर्दों से निमटना खूब आता है मुझे। मैं तो तेरा खून पी जाऊंगी। टैक्सी ड्राइवर को मारने के साथ साथ वो अपनी करख्त आवाज़ में उससे बोलता भी जा रहा था, छोड़ दो भाई, इसे जाने दो। देखो तुम्हारी साथी के हाथ से कितना खून निकल रहा है, पहले उसे देखो। आखिर एक समझदार बड़े मियाँ ने आगे बढ़कर मुदाखलत की और ड्राइवर की जान छुड़ाते हुए गुरु को शहजादी की तरफ मतवज्जा किया। उसके हाथ से वाकई बहुत खून निकल रहा था और तकलीफ़ की शिद्दत से चेहरा जर्द हो रहा था। उसका हाल देखते हुए गुरु ने ड्राइवर को एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की और फिर उसकी तरफ लपका। अपने दुपट्टे को उसके हाथ के गिर्द लपेटते हुए उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया और एक दूसरी टैक्सी रोककर उसमें सवार हो गया। ये टैक्सी वाला संजीदा मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला था।
اس نے نہ تو ان دونوں کو گور گور کر دیکھنے کی کوشش کی اور نہ ہی الٹے سیدھے سوالات کر کے دماغ خراب کیا، بس خاموشی سے انہیں ماڈل ٹاؤن کی اس پرانی سی کوٹھی تک پہنچا دیا جس کا پتہ گرو نے بتایا تھا۔ انہیں وہاں پہنچانے کے بعد وہ اپنا کرایہ وصول کر کے روانہ ہو گیا۔ گرو نے کوٹھی کے دروازے کے ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن دبایا تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ کیا ہوا الماس، یہ بچی زخمی کیسے ہو گئی؟ گیٹ کھولنے والے نے، جو انہی جیسا تھا، شہزادی کے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر فوراً پوچھا۔ بس ایک خبیث آدمی ٹکرا گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی۔ گرو خود شہزادی کے زخمی ہونے پر بڑا رنجیدہ تھا، چنانچہ اس طرح دانت کچکچاتے ہوئے بتایا جیسے اس ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے دانتوں تلے پیس رہا ہو۔ تم اسے لے کر اندر چلو تاکہ اس کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ اس کے مشورے پر گرو نے عمل کیا۔ ایک کمرے میں پہنچ کر گرو نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر بندھا ہوا دوپٹہ کھولنے لگا۔ دوپٹہ کھلتے ہی ایک بار پھر خون کا اخراج شروع ہو گیا، لیکن اس دوران انہیں یہاں بھیجنے والا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گیا تھا۔ اس نے اور گرو نے مل کر شہزادی کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ لوگ سامان سمیٹ کر واپس فرسٹ ایڈ باکس میں رکھ رہے تھے کہ ایک لمبا چوڑا ادھیڑ عمر ہجڑا کمرے میں داخل ہوا۔ نمستے مہا گرو جی۔ گرو ہر کام چھوڑ کر فوراً اس کی قدم بوسی کے لیے پہنچا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھی شہزادی نے کچھ چونک کر گرو کی طرف دیکھا۔ جیتی رہ، میں نے جیسے ہی سنا کہ الماس پہنچ گئی ہے، میں فوراً تجھ سے ملنے چلی آئی۔ گرو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مہا گرو نے کہا اور پھر شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ شہزادی ہے نا جس کا تو نے مجھ سے ذکر کیا تھا؟ ہاں مہا گرو جی، مگر بدقسمتی سے ایک بدمعاش ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے یہاں آتے ہوئے اس کا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا۔ گرو الماس اپنے مہا گرو کو سارا قصہ تفصیل سے سنانے لگا۔ یہ سب سناتے ہوئے اس کے لہجے میں جو دکھ اور غصہ تھا وہ شہزادی کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے گرو کو ہمیشہ خود پر غصہ کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا، اب اپنے زخمی ہونے پر اس کے افسردہ اور غضبناک ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چل جانے دے، غصہ تھوک دے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ مہا گرو نے ساری بات سننے کے بعد الماس کو پچکارا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر باہر جاتے ہوئے اپنے دوسرے چیلے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ریو سونی، جا دودھ میں گلوکوز گھول کر لے آ، دیکھ تو بچی کی رنگت کیسی پیلی پڑ گئی ہے، گلوکوز والا دودھ پی کر اس میں ذرا جان شان آ جائے گی۔ ابھی لائی مہا گرو جی۔ سونی کے نام سے پکارا جانے والا ہجڑا پھرتی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اب تو اس کی طرف سے بے فکر ہو جا الماس، سونی اس کا خیال رکھے گی، تو چل کر دوسرے کام دیکھ۔ تیری شہزادی آج رات اس کمرے میں مہمان بن کر رہے گی، سویرے واپس جاتے ہوئے تو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ مہا گرو الماس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد سونی دودھ کے گلاس کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ شہزادی نے اس کے ہاتھ سے دودھ لے کر پی لیا۔ دودھ پینے سے اسے خاصی تقویت محسوس ہوئی۔ تم اسی صوفے پر آرام سے لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر بعد میں تمہارے لیے کھانا لے آؤں گی، کھانا کھا کر تم آرام سے سو جانا۔ سونی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہزادی کو محسوس ہوا کہ اس نے باہر سے دروازے کو کنڈی بھی لگا دی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ واقعی دروازہ باہر سے بند تھا اور وہ اسے کھول کر نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ایسا گرو کے اشارے پر کیا گیا ہوگا۔ گرو کو اس کے فرار ہونے کا خطرہ تو بہرحال لگا ہی رہتا تھا، اس لیے وہ کسی بھی موقع پر احتیاط کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی جب بھی وہ باہر نکلتی تھی تو ملکہ رانی اور نگار اس پر خصوصی نظر رکھتی تھیں۔ وہ ان سب کے لیے ہی ناقابل اعتبار تھی جسے وہ اپنی نظروں کے پہروں میں رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس وقت بھی اس کے فرار کی راہ مسدود تھی، چنانچہ وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھی اور پھر سونی کے مشورے کے مطابق اسی پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ لیٹے لیٹے اس پر ہلکی سی غنودگی چھانے لگی، لیکن اس غنودگی کے عالم میں بھی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کمرے سے باہر اچھی خاصی چہل پہل ہے۔ یوں لگتا تھا کہ کوٹھی میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، شاید وہاں کوئی دعوت تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گرو الماس اسے یہاں لانے کے بعد بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اگر وہ اسے کسی دعوت میں شرکت کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا تو اسے اس طرح ایک کمرے میں بند کیوں کر دیا گیا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔
یوں ہی سوتی جاگتی حالت میں سوچوں کے درمیان تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور اسے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ آہٹ کی آواز پر وہ چونک کر اٹھی۔ سونی ٹرے اٹھائے کمرے میں آ رہی تھی۔ ٹرے لا کر اس نے میز پر رکھی اور بولی، یہ تمہارا کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن ایسے ہی رہنے دینا اور خود آرام سے سو جانا۔ میں بعد میں آ کر برتن لے جاؤں گی۔ اس کمرے کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم بھی ہے۔ تمہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ پانی بھی میں اس بوتل میں بھر کر لے آئی ہوں۔ برف جمع ہوا ہے پانی میں، بہت دیر تک ٹھنڈا رہے گا۔ اسے یہ ساری باتیں بتا کر وہ عجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی اور حسب سابق دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ سونی کے جانے کے بعد اس نے ٹرے میں رکھے کھانے کا جائزہ لیا۔ چکن بریانی، مٹن کڑھائی اور فرنی پر مشتمل اس کھانے کے ساتھ سلاد اور رائتے کا بھی اہتمام تھا۔ کھانا دیکھ کر اسے مزید یقین ہو گیا کہ کوٹھی میں کوئی دعوت ہو رہی ہے۔ ٹائم اچھا خاصا ہو چکا تھا اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، چنانچہ اٹھ کر غسل خانے میں گئی اور منہ ہاتھ دھو کر آنے کے بعد اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر ہاتھ دھونے غسل خانے گئی۔ اس وقت اس نے بغور باتھ روم کا جائزہ لیا۔ سفید ٹائلز والے اس باتھ روم میں صرف پانی کی ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز دیوار پر موجود وہ روشن دان تھا جس میں کوئی سلاخ وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اگرچہ روشن دان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اسے امید تھی کہ اگر وہ کسی طرح اس روشن دان تک پہنچ گئی تو اپنے دبلے پتلے وجود کو اس میں سے گزار کر باہر کود سکتی ہے۔ فرار کا ایک امکان نظر آنے کے بعد اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ باتھ روم سے باہر آئی اور کمرے کے دروازے سے کان لگا کر باہر کی سنگن لینے لگی۔ اس وقت باہر بالکل سناٹا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کوٹھی میں اس کے سوا دوسرا کوئی ذی نفس موجود نہ ہو۔ کچھ دیر مزید سنگن لینے کے بعد وہ واپس باتھ روم پہنچی۔ روشن دان کی صورت میں نظر آنے والا فرار کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو اس روشن دان تک رسائی کا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس روشن دان کے دوسری طرف کیا ہے۔ وہاں سے کودنے کی کوشش میں وہ کسی کی نظر میں بھی آ سکتی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی مشکلات مزید بڑھ جاتیں۔ گرو الماس کا ظلم اس نے صرف دیکھا ہی نہیں، سہا بھی تھا، اس لیے پکڑے جانے سے بے حد خوف زدہ تھی۔ لیکن پھر آزادی کی خواہش ہر خوف پر غالب آ گئی اور اس نے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے روشن دان تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ روشن دان فلیش ٹینکی کے عین اوپر تھا، یعنی وہ فلیش ٹینکی پر چڑھ کر اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن فلیش ٹینکی سے روشن دان کا فاصلہ دیکھتے ہوئے اسے یہ کام مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ کوشش کیے بغیر ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، چنانچہ عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے غسل خانے میں موجود بالٹی کو الٹ کر رکھا، پھر اس پر پیر رکھ کر فلیش ٹینکی پر چڑھ گئی۔ اس مختصر سی جگہ پر کھڑا ہونا آسان نہیں تھا۔ دوسرے یہ ڈر بھی تھا کہ فلیش ٹینکی اس کا وزن سہارنے سے انکار کر کے زمین بوس نہ ہو جائے، لیکن خیر گزری۔ ٹینکی کی سطح پر بہت احتیاط سے پیر جماتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ ٹکا کر آہستہ آہستہ بلند کیے۔ جلد اس کی انگلیوں نے روشن دان کے چوکھٹے کو چھو لیا۔ انگلیاں چوکھٹے سے چھوئیں تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے ہاتھوں کو پوری طرح بلند کر کے چوکھٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اب اس کے پاس روشن دان تک پہنچنے کی واحد صورت یہی تھی کہ اپنے بازوؤں کی قوت کو آزمائے اور اچھل کر روشن دان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہی کیا۔ اس کی یہ پہلی کوشش بس جزوی طور پر ہی کامیاب ہو سکی۔ اس کا جسم ذرا سا اوپر تو اٹھا، لیکن وہ اتنا اپنے جسم کو اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ روشن دان تک پہنچ پاتی۔ اب اس کی پوزیشن کچھ یوں تھی کہ وہ روشن دان کی چوکھٹ سے لٹکی تھی اور اس کے پیر سپاٹ دیوار پر جمنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے اتنی عقل مندی ضرور کی تھی کہ اپنی سینڈلیں کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ پیروں میں سینڈلیں نہ ہونے کی وجہ سے اسے پنجوں کو موڑ کر دیوار کا سہارا لینے میں کافی مدد مل رہی تھی۔ کچھ بچپن میں درختوں پر چڑھنے کی پریکٹس کا بھی فائدہ تھا کہ وہ اس سخت جدوجہد سے کسی نہ کسی طرح خود کو گزار رہی تھی۔ اگر سپاٹ دیوار کی بجائے یہ کوئی درخت ہوتا تو وہ اب تک اس کی چوٹی پر پہنچ چکی ہوتی، لیکن فی الحال تو روشن دان تک پہنچنا بھی خاصا مشکل لگ رہا تھا۔ جسم کا زیادہ تر بوجھ بازوؤں پر آ جانے کی وجہ سے بازو شل ہو گئے تھے۔
لیکن آزادی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور مسلسل اپنے جسم کو اچھال کر اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں اس کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ آخرکار اس کی یہ محنت رنگ لائی اور وہ روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ دوسری طرف کا جائزہ لیا۔ اس حصے میں زیادہ روشنی نہیں تھی، تاہم یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوٹھی کے باہر کا نہیں بلکہ کوئی اندرونی حصہ ہے۔ بہرحال اس حصے تک پہنچ جانے میں بھی اس بات کا امکان تھا کہ اسے باہر جانے کا موقع مل جائے گا۔ سانس درست کر لینے کے بعد اس نے دوسری طرف اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے ایک دم چھلانگ لگانے کی بجائے اس نے وہی ترکیب استعمال کی جو روشن دان پر چڑھنے کے لیے استعمال کی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ روشن دان کو چوکھٹ پر جما کر وہ اس سے لٹک گئی اور پھر آہستہ سے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ بلی کی طرح پنجوں کے بل زمین پر گرے تاکہ چوٹ نہ آئے، لیکن ظاہر ہے اسے اس کی مشق نہیں تھی، اس لیے دھپ سے زمین پر آ رہی۔ خوش قسمتی سے اس طرف دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ بخیر و عافیت یہاں تک پہنچ جانے کا دل میں شکر کرتے ہوئے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ لاؤنج نما کھلا حصہ تھا جہاں بید کی کرسیاں اور میز وغیرہ رکھی تھیں۔ سناٹے اور نیم تاریکی کے باوجود وہ بے حد احتیاط سے دیوار کے ساتھ لگ کر آگے کی طرف بڑھی تاکہ گھوم کر اس سامنے والے حصے کی طرف آ سکے جہاں اس کمرے کا دروازہ تھا جس میں وہ تھوڑی دیر پہلے قید تھی۔ اس حصے میں پہنچ کر اسے کوٹھی سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھسکتی کھسکتی جب وہ اس مقام تک پہنچی جہاں دیوار ختم ہو رہی تھی تو ایک دم سامنے جانے کی بجائے اس نے احتیاطاً ذرا سا سر نکال کر جھانکا اور فوراً پیچھے کر لیا۔ وہاں اسے سونی کے علاوہ 2-3 افراد اور نظر آئے، لیکن ان میں سے کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ اس نے ہمت کر کے ایک بار پھر جھانکا۔ وہ سب اس سے بے نیاز ایک ایسی جدوجہد میں مصروف تھے کہ ان کے اس کی طرف متوجہ ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ حیران و پریشان سی اس منظر کو دیکھتی رہی اور پھر ان کے دائیں طرف مڑنے کے بعد خود بھی دبے قدموں سے اس طرف چل پڑی۔ تجسس اور حیرت نے اسے فی الوقت اپنے فرار کا خیال بھلا دیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔